جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو وچے مر جاؤنا۔ پھر مسورات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر۔ لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہ وہ کیوں؟ کہا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، بھئی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کے، ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو، پیچھے بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے، سائے سفر پہ آئے۔ وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں، میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ۔ تو بڈھا کہنے لگا اگا شیطان بھی چوٹنا ہے، اس شیطان کو بھی مارنا ہے، کام ڈھیر سارا چلیے۔ وہ کہنے لگے میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں، اگاں ہی ٹرنا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہے بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگاں ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔
تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجنا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ دا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو؟ نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے
نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا، اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے۔ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیو، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے، میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اب 6 سکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ ادھے پیسے ادھے لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن تے۔ او ویلے دا ویلا، پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں۔ آپ کتنے امن کے دیس میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں، آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا۔ کتنا تعاون ہے اس حکومت کا، ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ۔ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو، پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کو بھی دو، لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو، یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں کوچا، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے سکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے سکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے۔ اظہار محبت، اظہار محبت۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی